بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 602 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، بڑے لوگوں کو جرائم پیشہ اس بستی کا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں اس میں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے آپ ہی سے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے، اور وہ اس سے بے خبر ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ دوسری بات، وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سے نہ گھبرائیں۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ ہر دور میں نبیوں اور رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہر دور میں اچھا انجام ایمان والوں ہی کا رہا ہے، اور دشمنوں کی سازشیں آخرکار خود انہی کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں۔ یہ نقصان کبھی دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں بھی ہوتا، لیکن ایسے ظالم خبیثوں کو آخرت میں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے مجرموں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ جس طرح ہمارے ملک ہندوستان میں اس ملک کے بڑے سرغنہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی تدبیریں حربے استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی تدبیریں ان کے خلاف ہی پڑیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں اس کی ہیں۔ نمرود کی ناپاک تدبیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ خود نمرود نے اپنا برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ غرق ہوتے ہوئے اس نے خود اپنا انجام دیکھ لیا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے دشمنان رسول نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ دونوں ہی اپنی بد انجامی دیکھ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ انہیں اپنی سازشوں اور شرارتوں کے نشے میں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ان کی ان حرکتوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بس ایک نشہ تھا جس میں وہ پڑے رہے۔
مگر رب ذو الجلال کی قدرت نے انہیں بتایا کہ حق کے خلاف کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان کی یہ فرقہ پرست طاقتیں آج اچھل کود میں مصروف ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان ظالموں کے گردنوں پر پڑی رسی کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہو۔ جس وقت ان کی رسی کو کھینچنا ہے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایمانی قوت بھی پیدا کریں اور دشمن سے مقابلے کے لیے جس قدر تیاری ممکن ہو اس قدر تیار رہیں۔ شہادت کی موت مرنا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بزدلی کی موت مارے جائیں۔ دنیا میں غالب آنے کے لیے جو قرآنی فارمولہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بے ہمت ہو کر زندگی بسر نہ کریں اور غمگین نہ ہوں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بیان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ بے ہمت مت ہو جاؤ، غمزدہ مت رہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔